ابھی پلیز یار بولیے نا، میری بات مانیں گی؟ نوفل پولیس اسٹیشن سے گھر میں داخل ہوا تو اسے خرم کی آواز اپنے بیڈ روم سے آتی سنائی دی۔ وہ شانزی سے کسی بات کی منتیں کر رہا تھا۔ کل ہی ان سب کی کوئٹہ سے واپسی ہوئی تھی۔ شانزی ابھی بھی نوفل سے ناراض تھی۔ کیا باتیں ہیں منوانی ہے تم نے اپنی بابی سے، بہت کم ہی یہ کسی کو ہاتھ میں لاتی ہے میرے بھائی۔ نوفل بیڈ روم میں آ کر بیڈ پر نیم دراز ہوتا ہوا خرم سے بولا، بھیا آپ کا اور میرا معاملہ الگ ہے۔ آپ کو بے شک وہ ہاتھ میں نہ لائیں، مگر میں ان کا بہت پیارا دیور ہوں۔ کیوں بھابی ایگری کرتی ہے نا میری بات سے؟ خرم نوفل کو چڑھا کر شانزی سے پوچھنے لگا، تمہاری بات سے میں ایگری کرتی ہوں اور تمہاری بات بھی مان لیتی ہوں، مگر چوائس میری بھی ہوگی۔ میں اوکے کرنے کے بعد ہی بات کروں گی۔ وہ نوفل کو یکسر نظر انداز خرم سے بولی، اوہ گریٹ یار، پھر کل کا ہی پھر ڈن کر لیتا ہوں، اس کے بعد سارا کچھ آپ کا بھی سنبھالنا ہے۔ اب میں چلا۔ خرم اور وہ نہ جانے کون سی باتیں کر رہے تھے۔ بات مکمل کرنے پر خرم ہوش ہو کر کمرے سے نکل گیا۔ اے ظالم حسینہ، وہاں کیا کر رہی ہو؟ جہاں آؤ نا ذرا۔ نوفل نے بیڈ پر لیٹے شانزی کو دیکھا مخاطب کیا جو وہ دور چیئر پر بیٹھی تھی۔ شانزی اپنے روم کا دروازہ بند کر کے نوفل کے پاس آئی۔ اب تو میں تمہیں اور بھی ظالم لگوں گی، گولی جو چلا چکی ہوں تم پر۔ اب تمہیں ذرا محتاط رہنا چاہیے۔ شانزی کی بات سن کر نوفل نے اپنے چہرے کی مسکراہٹ چھپائی، اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر اپنے پاس بٹھایا، خود بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تمہارے ہاتھ کا تھپڑ، مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی کھا کر، اور اب گولی کھانے کے بعد ایسا لگ رہا ہے جیسے عشق ہو جائے گا۔ کافی خراب نشانہ ہے ویسے تمہارا، دل کو چھوتے چھوتے رہ گی تمہاری چلائی گی گولی۔ نوفل اسے چھیڑنے والے انداز میں بولا تو شانزی نے اس کے سینے پر سر رکھا تھا۔ بہت فضول بولتے ہو تم۔ امی نہ جانے کیوں سائمہ خالہ کے پاس رکی۔ اب مجھے بہت فکر ہو رہی ہے نوفل، آپی کی وہ عادی نہیں اس طرح اجنبی ماحول میں سب کے ساتھ رہنے کی۔ شانزی بہن کے لیے اپنی فکر مندی ظاہر کرتی ہوئی بولے، کوئی بھی لڑکی عادی نہیں ہوتی، سب کو ہی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے یار۔ اب اسے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا ہے، عادت تو ڈالنی ہوگی۔ تم بتاؤ اس طرح کمرے میں کیوں بیٹھی تھی؟ نوفل پیار سے شانزی کو سمجھاتا ہوا بولا، امی مجھ سے ناراض ہیں نوفل، بتاؤ میں ان کا کیسے منع؟ ان کو کھانے میں کیا ڈش پسند ہے؟ بلکہ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے شاپنگ کر کے آتے ہیں، پھر وہ خوش ہو جائیں گی۔ فریدہ سے جب وہ فون پر بات کرتے تھے، فریدہ بہت اچھے طریقے سے اس سے بات کرتی تھی، مگر آج وہ کافی روکھے پھیکے لہجے میں شانزی سے بات کر رہی تھی، جو شانزی کو کافی فیل ہوا۔ مگر شانزی کو اپنی غلطی کا احساس ہے، اس لیے اب اسے ہی اپنی ساس کو منانا تھا۔ شاپنگ اور کھانوں سے تو وہ نہیں مانے گی، اب تو ایک ہی طریقہ ان کو منانے کا۔ نوفل اسے باہوں میں لیتا ہوا سنجیدگی سے بولا، کیا؟ شانزی نوفل سے پوچھنے لگی، یہی کہ اب ہمیں ان کو جلد از جلد دادی بنانے کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ بھی پوری سنجیدگی کے ساتھ۔ نوفل شرارت بڑے انداز میں کہتا ہوا اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکا۔ نوفل پیچھے ہٹا، یہ کون سا وقت ہے؟ شانزی اسے اول ہوتا دیکھا آنکھیں دکھا کر بولی، یار تمہاری موڈ کی وجہ سے میرے چنو منو دنیا میں آنے سے لیٹ ہو رہے ہیں، پلیز اتنی ظالم نہ بنو۔ اب تو کمشنر صاحب بھی چھٹیاں گزار کر واپس آ گئے ہیں، وہ پھر سے میری نائٹ ڈیوٹی لگا دیں گے۔ نوفل بے چارگی سے بولا تو شانزی ہنس دی، بالکل صحیح ڈیوٹی لگاتے ہیں تمہارے کمشنر صاحب۔ اچھا میری بات سنو، اور خرم کو ایک لڑکی پسند ہے، وہ مجھے اس سے ملوانا چاہتا ہے۔ اب امی کو منانے کا کام تمہارا ہے، کیونکہ آنٹی تو خرم کی نہیں مانے گی اور تم باتوں ہی باتوں میں انہیں آرام سے منا سکتے ہو۔ شانزی نوفل کو خرم کی بات بتانے لگی، مگر وہ اپنے ہی کام میں مگن ہو چکا تھا۔ کوئٹہ سے رخصت ہونے پر فہیم کو معلوم ہوا عنایہ اس کی دیورانی تھی، یعنی نمیر کی بیوی، تو وہ دل ہی دل میں مسکرا دی۔ نمیر کی بیوی اتنی ہی خوبصورت ہونی چاہیے تھی۔ کافی سال بعد اس نے نمیر کو دیکھا، مگر اسے دیکھا اب اس کا دل بالکل نارمل سپیڈ میں دھڑک رہا تھا، جبکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ نمیر اور نوفل دونوں نے فہیم سے اپنی شرارت کی معافی مانگی۔ جب اس نے نہال کو معاف کر دیا تو پھر وہ ان دونوں کو کیسے معاف نہیں کرتی؟ نمیر، نہال، عنایہ کے علاوہ ایک نیا چہرہ دیکھا سرورت کو کافی حیرت ہوئی۔ اس کے سوالات پر نمیر نے سرورت کو کہہ کر مطمئن کیا۔ نہال نہیں چاہتا تھا، مگر اسے معلوم تھا سرورت کو نمیر نے اس کی طبیعت کے پیش نظر سچ ہرگز نہیں بتایا ہوگا۔ جو بھی تھا، سرورت نے فہیم کو بہو کے روپ میں قبول کیا اور اس کا خوش دلی سے استقبال کیا۔ گھر کا ہر فرد اس کا خیال رکھ رہا تھا اور عنایہ سے جلدی گل مل گئی تھی۔ سرورت بھی اسے شفیق خاتون لگی۔ اس نے صبح نہال کے آفس جانے کے بعد بھی کچھ الٹا سیدھا سوال نہیں کیا۔ اس سے چھوٹی موٹی باتیں، اس کی پسند ناپسند، کوالیفیکیشن وغیرہ پوچھتی رہی۔ دوسری طرف نمیر اس سے فرینک ہو کر بات کر رہا تھا۔ وہ پہلے کبھی یونیورسٹی میں اس سے فرینک نہیں ہوتا تھا، مگر وہ اب اس سے نارمل گھر کے فرد کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ فہیم بھی اپنے کمرے میں مغرب کی نماز سے فارغ ہوئی تھی، سر سے دوپٹہ بھی نہیں اتارا تھا کہ نہال کمرے میں آئے۔
اس کے ہاتھ میں ایک شاپر موجود تھا جس میں اس نے گجے نکال کر فرحین کو پہنانے لگا۔ یہ کیوں لائے ہو تم؟ فرحین نہال کو دیکھتے ہی پوچھنے لگی۔ فرحین کو دیکھا ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے ان کی مہک بہت اچھی لگتی ہے، میں نے سوچ رکھا تھا جب بھی میری شادی ہوگی تو میں اپنی بیوی کو گجے لا کر پہنایا کروں گا۔ نہال اس کو گجے پہناتا ہوا بتانے لگا۔ تم نے اپنی شادی کے متعلق مجھے تو نہیں سوچ رکھا ہوگا، کوئی تو ہوگی تمہاری زندگی میں جسے تم… فرحین کی بات مکمل ہونے سے پہلے نہال اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ چکا تھا۔ اب میں صرف تمہارے متعلق سوچتا ہوں اور تمہیں سوچنا چاہتا ہوں۔ نہال اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ وہ فرحین کو دیکھ رہا تھا۔ نماز کے دوپٹے میں لپٹا ہوا اس کا چہرہ نہال کو بھلا لگا۔ تم پر اس سٹائل میں دوپٹہ کافی سوٹ کر رہا ہے، اچھی لگ رہی ہو تم، نہال نے فرحین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں نکاح کے بندھن میں تو باندھ چکے تھے مگر رشتے کا تقاضا ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ مجھے خوش رکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ تم میری تعریف کرو، فرحین نہال کو دیکھا کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ تب نہال نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ فرحین کے قدم وہی رکے۔ یہ تعریف میں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کی فرحین، میں نے یہ بات دل سے بولی ہے۔ نہال فرحین کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا بولا، اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ پلیز نہال، نہیں۔ فرحین کی آنکھوں میں نمی آئی۔ اس نے التجائی انداز میں کہا۔ ویسے نہال نے اپنے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا لیے اور خود بھی پیچھے ہوا۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا فرحین، نہ ابھی نہ آگے زندگی میں کبھی، پلیز اب رونا نہیں۔ نہال اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ شاید فرحین نے نکاح تو کر لیا تھا مگر وہ ایک دم اتنی جلدی اس رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی، اور اس معاملے میں نہال پوری فرحین کی رضامندی چاہتا تھا۔ ایسا کرتے ہیں آج ہم دونوں باہر ڈنر کرتے ہیں، نہال اپنا موڈ فریش کرتا ہوا بولا اور فرحین کو اپنا پروگرام بتانے لگا۔ مجھے بھیڑ پسند نہیں نہال، لوگوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اب فرحین بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ نہال بھی اس کے برابر میں بیٹھا اور آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ معلوم ہے فرحین، تم بہت پیارے دل کی لڑکی ہو، میرے اتنے بڑے گناہ کو معاف کر کے تم نے ضبط دکھا دیا ہے۔ مجھے واقعی خوشی ہوگی اگر میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ کیا تم میری خوشی کی خاطر ڈنر پر چل سکتی ہو؟ بھیڑ تو مجھے بھی پسند نہیں، ہم اپنے لیے کیبن بک کروا لیں گے۔ نہال اس کا بازو تھامتا وہ مسکرا کر کہنے لگا تو فرحین نے اسے دیکھا اقرار میں سر ہلایا۔ مجھے لگ رہا تھا آسان نہیں ہے پر اب لگتا ہے اتنا مشکل بھی نہیں، نہال فرحین کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ کیا؟ فرحین نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھنے لگی۔ تم سے محبت کرنا، نہال مسکراتا ہوا اس کے پاس سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ نمیر صبح کے وقت آفس میں نہال کے روم میں آفس کے ہی کسی کام سے آیا۔ نہال اس وقت اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس کے لیپ ٹاپ پر نمیر کی نظر پڑی تو آسٹریلیا سے میل آئی ہوئی تھی۔ ای میل پڑھنے کے بعد اس کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ ویسے ہی نہال دروازہ کھول کر اپنے روم میں آیا۔ نہال، تم نے آسٹریلیا میں جاب کے لیے اپلائی کیا ہے؟ نمیر حیرت سے نہال کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ ہاں، میں اگلے ماہ فرحین کے ساتھ آسٹریلیا شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ نہال اپنے لیپ ٹاپ پر ایک نظر ڈال کر اپنے فیس ایکسپریشن نارمل رکھتے ہوئے نمیر کو جواب دیا۔ مگر کیوں؟ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ نمیر اب بھی حیرت سے اسے دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ کیا وجہ تمہیں معلوم ہے؟ نہال نمیر کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ نہیں، مجھے تمہارے آسٹریلیا شفٹ ہونے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ پلیز اب یہ مت بولنا کہ تم شرمندہ ہو، اس لیے یہاں رہ کر کسی کو فیس نہیں کر پا رہے۔ نمیر نہال کو دیکھتا ہوا چیر کر بولا۔ ایسا ہی ہے نمیر، نہال نمیر کے جواب میں بولا۔ نمیر نے لمبا سانس کھینچا۔ شرمندگی سے منہ چھپا کر تمہیں جب جانا پڑتا، جب فرحین زندہ نہیں ہوتی، تب تمہارے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ اب جب کہ تم فرحین سے شادی کر چکے ہو، نائلہ آنٹی اور فرحین تمہیں معاف کر چکے ہیں، سب کچھ نارمل ہو چکا ہے، تو پھر یوں جانے کی وجہ؟ نمیر نہال کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ میرے اور فرحین کے بیچ سب کچھ نارمل نہیں، آئی تھنک ہمارے رشتے کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ نہال نے ایک جواز پیش کیا۔ جو شادیاں نارمل نہیں ہوتی ان کا ریلیشن بھی نارمل نہیں ہوتا۔ وہ سب کچھ تم جہاں اپنی فیملی کے بیچ میں رہ کر نارمل کر سکتے ہو، اگر اکیلے باقی فیملی سے دور تنہا رہ کر ہسبینڈ وائف کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جاتا تو میں بھی انایا کو لے کر کب کا جا چکا ہوتا۔ تم ہم سے دور جا کر نہ صرف مجھے اور ماما کو تنہا کر رہے ہو بلکہ خود کو بھی اکیلا کر رہے ہو، فرحین کو بھی اس کی بہن سے دور کر رہے ہو۔ نہال پلیز ایسا مت کرو، نمیر نے نہال کو سمجھانا چاہا۔ یہ تم کہہ رہے ہو، تمہیں معلوم ہے نا میں کتنا خود غرض ہوں، میں نے صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہوئے تمہیں انایا سے دور کرنا چاہا۔ میں کس بات سے شرمندہ ہوں مجھے خود بھی نہیں سمجھ آتا۔ نہال نمیر سے نظر چراتا ہوا بولا۔ نہال، تم میرے بھائی ہو نا، ایک ہی بھائی، میں تم پر غصہ کر سکتا ہوں مگر تم سے نفرت بالکل نہیں کر سکتا۔ جب کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، تو پلیز یوں مجھے ماما کو تنہا مت کر کے جاؤ۔ یار میں ویسے بھی تمہاری قوم میں جانے کے بعد بہت اکیلا ہو گیا تھا، اب دوسری بار اکیلا نہیں ہونا چاہتا۔
نمیر کے بولنے کی دیر تھی، نہال نے اسے گلے سے لگا لیا۔ آج اسے لگا رشتوں کے معاملے میں وہ کتنا خوش نصیب ہے، اس کا چھوٹا بھائی اس سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ان دونوں کے گلے لگنے سے وقت کی قدورتیں ختم ہو گئی تھی۔ یہ میری آنکھیں کون سا جذباتی منظر دیکھ رہی ہیں بھائی، مجھے کیوں اکیلا چھوڑ دیا تم دونوں نے؟ ظالمو! نوفل دروازہ کھول کر اندر آیا۔ نہال اور نمیر کو گلے لگے دیکھا معصومیت سے بولا، جس پر نہال مسکراتا ہوا جو نمیر سے لگا ہوا نوفل کی طرف بڑھتا ہوا اسے بھی گلے لگا گیا۔ مجھے ہمیشہ تمہاری دوستی پر پڑ رہے گا، نہال اس کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ نوفل کا رخ نمیر کی طرف تھا۔ نوفل اشارے سے نمیر سے پوچھنے لگا کہ یہ کیا سین ہے؟ کہ تمہیں گلے اس لیے لگا رہا تھا کہ تمہارے جوتوں سے بچ جائے، تمہاری سالی صاحبہ کے ساتھ موصوف آسٹریلیا بھاگنے کا پلان بنا رہے تھے۔ نمیر اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے نوفل کو بتانے لگا۔ نہال مسکراتا ہوا نوفل سے الگ ہوا۔ او میرے بھائی، یہ دیکھ میرے جڑے ہوئے ہاتھ، ایسا کبھی سوچنا بھی مت، ورنہ میری بیوی اپنی بہن کی جدائی میں میرا جینا حرام کر دے گی، بات بات پر شان سے مجھے تانے دے گی۔ کیوں کرائی تم نے میری بہن کی شادی اس بگوڑے کے ساتھ؟ نوفل کی بات سن کر ایک بار پھر نمیر اور نہال ہنس دیے۔ سنا ہے تم نے کوئٹہ جا کر شادی کر لی، ایسی کیا ایمرجنسی آ گئی تھی جو اپنی ماں اور خالہ جانے کا خیال بھی نہیں آیا؟ نہال کی شادی کی خبر سن کر منال کے ساتھ سربراہ سے ملنے پہنچ گئی۔ نہال اور نمیر آفس اسی وقت آئے تھے۔ سربراہ کے علاوہ اس وقت ڈرائنگ روم میں نہال اور فرحین بھی موجود تھے۔ تب عشرت میں نہال سے بولی، فرحین کو دیکھا عشق ہو گیا تھا خالہ جانی، جب بھی دوسری بار منگنی یا مہندی کا چانس نہیں لیا، بس جلدی سے نکاح کر لیا۔ اب آپ بھی منال کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ ہی لے، نہال نے اسے عشرت کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ فرحین نہال کی بات پر اس کو دیکھنے لگی۔ دیکھ تو منال بھی اسی کو رہی تھی۔ آخر نہال نے اچانک شادی کیسے کر لی؟ منال کو سمجھ میں نہیں آیا۔ منال کے لیے کوئی لڑکوں کی کمی ہے کیا؟ ہو جائے گی اس کی بھی شادی، میری بیٹی کی کون سی عمر نکلی جا رہی ہے؟ عشرت اتراتی ہوئی بولی۔ اسے نہال کی گونگی بیوی ذرا اچھی نہیں لگی جو کب سے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ اب سب لڑکوں پر رحم کرے اپنا۔ اوکے اوکے خالہ جانی، ڈنر پر ملتے ہیں، ابھی آفس سے آیا ہوں، ذرا ریسٹ کروں گا۔ فرحین ذرا روم میں آیا۔ نہال عشرت کو بولتا ہوا ساتھ ہی فرحین کو بھی لے گیا، کیونکہ وہ کافی دیر سے عشرت کی گونی ہوئی باتوں پر نروس ہو رہی تھی۔ چھوٹی بہو کہاں ہے آپ کی آپا؟ ذرا اداب نہیں سکھایا آپ نے اسے کہ غیر مہمان کو سلام بھی کر لیا جاتا ہے؟ نہال اور فرحین کے اٹھنے کے بعد عشرت کی توپوں کا رخ اب عنایا کی طرف ہو گیا تھا۔ معلوم نہیں ہوگا عشرت، ورنہ وہ سلام نہ کرے، ایسا ممکن نہیں۔ کچن میں مصروف ہوگی بیچاری، آج صبح ہی نمیر ناشتے پر اس سے بریانی کھانے کی فرمائش کر رہا تھا۔ سربت کا جواب سن کر عشرت منہ بناتے ہوئے چپ ہو گئی، جبکہ منال اٹھ کر ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ فرحین کچھ کہنا چاہ رہی ہو یا کوئی بات ہے تو بولو۔ نہال ڈریس چینج کر کے نکلا تو فرحین ابھی تک سر جھکائے بیڈ پر بیٹھی بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر انگلی پھیر رہی تھی۔ نہال کی بات پر سر اٹھائے وہ اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں کیسے معلوم میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں؟ فرحین نہال کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ایک ہفتے میں تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کی ہے، ایک سال گزرے گا تو مجھے یقین ہے میں تمہارے دل کی بھی چھپی بات خود سے کہہ دیا کروں گا۔ نہال مسکراتا ہوا فرحین کو دیکھ کر بولنے لگا۔ تب فرحین خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ابھی وہاں تم نے سب کے سامنے کہا دوسری بار منگنی یا مہندی کا چانس لیے بغیر جھٹ سے نکاح کر لیا، مطلب تمہاری پہلے؟ فرحین کچھ سوچتی ہوئی بولی، پھر خاموش ہو گئی۔ میری پہلے عنایت سے شادی ہونے والی تھی، پھر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی شادی نمیر سے ہو گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد مجھے سب کے ساتھ ساتھ خدا سے بھی شکوہ تھا، مگر اب سمجھ میں آیا جو ہوا بہت اچھا ہوا۔ یہ بات بالکل ٹھیک کہی جاتی ہے، ہر کام میں خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ خیر کی شادی عنایت سے ہونا قسمت میں لکھا تھا، کیونکہ تمہیں میری زندگی میں آنا تھا، نہال دھیمے لہجے میں اسے بتا رہا تھا۔ فرحین غور سے نہال کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ یہی سوچ رہی ہوں کہ میں عنایت کو پسند کرتا تھا؟ دیکھو میں ابھی سے تمہارے دل کی باتیں جاننے لگ گیا ہوں۔ نہال مسکراتا ہوا فرحین سے بولا۔ وہ خاموش رہی، اس نے اقرار نہیں کیا نہال کی بات کا، مگر وہ سچ میں یہی سوچ رہی تھی۔ نہال نے فرحین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ فرحین، محبت کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے، تمہیں بھی تو نمیر پسند آنا، مگر مجھے معلوم ہے وہ اب تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، جس طرح ایک وقت آئے گا جب عنایت کا تصور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ دو ایسے لوگ جن کو محبت نہ ملے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے پارٹنر کی فیلنگ کو سمجھ اور زندگی گزار سکتے ہیں، مجھے یقین ہے۔ نہال اس کا ہاتھ تھامے نرم لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ فرحین ابھی بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر ہم دونوں یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے کو زندگی میں اس کی محبت ضرور ملے، نہال اب شرارت سے فرحین کو دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ بچہ؟ فرحین نہال کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے حیرت سے بولی۔ بچہ؟ نہال نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا۔ وہ پریشان ہو کر نہال کو دیکھنے لگی۔
اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں 10 سال تک بھی انتظار کر سکتا ہوں۔ نہال مسکراتا ہوا فرحین سے کہنے لگا۔ تو فرحین سر جھکا کے یار عنایا میری بلیک شرٹ کہاں پر رکھ دی ہے تم نے؟ نمیر ابھی آفس سے گھر لوٹا تھا، روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وارڈ روم میں اپنی شرٹ دیکھتا ہوا عنایا کو بولا، مگر جب اس کی نظر دروازے پر پڑی تم نمیر کے تاثرات سنجیدہ ہوئے وہ وارڈ روم کا دروازہ بند کرتا ہوا منال کو دیکھ کر بولا، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے نمیر۔ منال اس کے قریب آتی ہوئی سنجیدگی سے بولی، اوکے جو بھی بات کرنی ہے ڈرائنگ روم میں چلو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ نمیر کو جو منال کو اپنے بیڈ روم میں آنا اچھا نہیں لگا تھا، مگر وہ چہرے کے تاثرات نارمل رکھتا ہوا بولا، ڈرائنگ روم میں نہیں، یہاں اکیلے بات کرنی ہے مجھے۔ دیکھو میں جانتی ہوں میں تمہیں اپنی بیوقوفی سے کھو چکی ہوں، مگر مجھے اب احساس ہو گیا ہے اپنی غلطی کا، پلیز نمیر سب بھول جاؤ، مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ تو نہیں ہے، نہ صرف میں نے تم سے محبت کی تھی، بے شک اظہار پہلے میں نے کیا تھا، مگر تم بھی تو چاہتے تھے نا مجھے۔ اور یہ دیکھو اس تصویر میں نہال نے کیسے عنایا کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، تھما ہوا عنایا کے دل میں ابھی تک تمہارا بڑا بھائی بستا ہے، جسے ابھی تک تم میرے دل میں بستے ہو، جیسے تم ابھی تک میرے دل میں بستے ہو۔ نہال اگر شادی نہیں کرتا تو عنایا خود تم سے علیحدگی لے کر منال اپنے موبائل میں ثبوت کے طور پر عنایا اور نہال کی تصویر دکھانے لگی، مگر نمیر کے پڑھنے والے تھپڑ سے اس کے باقی کے الفاظ منہ میں رہ کے منال بے یقینی سے نمیر کو دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بولا تھا تم جو بھی بات کرنا بہت سوچ سمجھ کر کرنا، ایک طرف میرا بھائی ہے دوسری طرف میری بیوی، تم ہوتی کون ہو عنایا کے کردار کے بارے میں اتنی گھٹیا بات کرنے والی؟ عنایا کس کردار کی مالک ہے یہ تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میں تم سے زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہوں اپنی بیوی کو، اور اب میں تمہیں بھی جان گیا ہوں۔ ہاں میں پہلے تمہیں چاہتا تھا، مگر مجھے تب تک یہ اندازہ نہیں تھا کہ تم ایک گری ہوئی لڑکی ہو، آج کے بعد تو میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ آئندہ اگر تم نے عنایا کے خلاف میرے سامنے یا کسی کے بھی سامنے زہر اگلنے کی کوشش نہیں کی تو میں تمہیں ہرگز نہیں بخشوں گا، نمیر اسے وارن کرتا ہوا بولا اور اپنے کمرے باہر جانے لگا۔ تبھی منال نے اس کا ہاتھ پکڑا، اوکے میں اب عنایا کے بارے میں تم سے کچھ نہیں بولوں گی، مگر میں گری ہوئی ہرگز نہیں ہوں، پیار کرتی ہوں میں تم سے۔ تم عنایا کو بھی اپنی زندگی سے مت نکالو، مگر مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لو، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر، منال روتی ہوئی نمیر سے کہنے لگی اور اچانک اس کے سینے سے لگی۔ اس سے پہلے وہ اسے خود سے پیچھے دور کرتا اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور عنایا اندر آئی۔ وہ اندر کا منظر دیکھ کر وہیں رکی۔ نمیر نے منال کو پیچھے دھکا دیا، اب وہ عنایا کو دیکھ رہا تو عنایا چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے منال کو، کم از کم آپ میں اتنے ایٹیکیٹس تو ہونے چاہیے منال آپی کہ یوں کسی میرڈ کزن کے بیڈ روم میں اتنے درلے سے نہیں آیا جاتا، مجھے جہاں نمیر نے میسج کر کے بلوایا تھا۔ منال کی بات سن کر نمیر کو آگ لگ گئی، اس سے پہلے وہ منال کو اپنے بیڈ روم سے دھکا دے کر نکالتا۔ ایک منٹ نمیر مجھے بات کرنے دے منال آپی سے، عنایا نمیر کا غصہ دے کر اس سے بولی، اور کتنا گرائیں گی آپ خود کو منال آپی میری نظروں میں، آپ کو شرم آنی چاہیے، ایسی گھٹیا باتیں کرتے ہوئے ایک شوہر اور اس کی بیوی کے بیچ میں نا اتفاقی پیدا کرتے ہوئے یہ اونچی حرکتیں کر کے خدا اپنے آپ کو میری اور نمیر کی نظروں میں خود کو نہ گرائیے، آپ تو اپنے آپ کو عورت کے معیار سے گرانے پر تل گئے ہیں، مجھے اپنے شوہر پر پورا بھروسہ ہے، آپ ان کے بارے میں کچھ بھی بول کر مجھے نمیر سے بدگمان نہیں کر سکتی۔ کی باتیں سن کر منال ایک پل کے کچھ بھی نہیں بولی، وہ تو کبھی اس کے سامنے زبان نہیں چلاتی تھی اور آج کیسے اس کے سامنے بڑھ بڑھ کر بولی تھی، یقیناً یہ نمیر کی محبتوں کا اعجاز تھا اور اس کا فراہم کردہ اعتبار ہی۔ میری جان جانے دو اسے، اپنی انرجی ویسٹ مت کیجیے، اپنی عادت سے مجبور ہے، نہیں جانتی کہ ہم دونوں کا رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ عنایا نمیر عنایا کے پاس آ کر اس کے کندھے کے گرد بازو ہل کر کے دوسرا ہاتھ عنایا کے گال پر رکھتا وہ بولا، یہ منظر دیکھ کر منال کا اب ان کے بیڈ روم میں ٹہلنا بے مقصد تھا، وہ بیڈ روم سے جانے لگی۔ منال دروازہ بند کرتے ہوئے، جانا پلیز۔ کمرے سے نکلی منال کو نمیر کی آواز آئی، اس نے دھندلی آنکھوں سے مڑ کر دیکھا، نمیر جھکا ہوا عنایا کے کان میں شرارت سے کچھ کہہ رہا تھا، جس پر عنایا نے مسکرا کر اسے گور کر دیکھا، اب نمیر بھی عنایا کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ منال بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ 1 سال بعد وہ ڈیوٹی پر تھا جب فریدہ نے اسے کال کر کے بتایا کہ شاندی کی اچانک حالت بگڑ گئی ہے اور وہ اسے ہسپتال لے کر جا رہی ہیں۔ نوفل خود بھی فوری طور ہسپتال کے لیے روانہ ہوا، مگر ٹریفک میں پھنسنے کے باعث اسے پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ جب وہ ہسپتال پہنچا تو اسے خبر ملی وہ ایک پیارے سے بیٹے اور بیٹی کا باپ بن چکا ہے۔ فریدہ نے ہسپتال کے کوریڈور میں ہی اس کو خوشخبری سنائی تھی، وہ دادی بن کر بے حد خوش تھی۔ نوفل مسکراتا ہوا ہسپتال کے روم میں اپنی ظالم حسینہ کے پاس پہنچا، شاندی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی
جبکہ دوسرے پر کافی سویلنگ تھی۔ ایمرجنسی میں اس کا کرنا پڑا۔ اس وقت وہ نیم بے ہوشی میں تھی جب اسے نوفل کے ہونٹوں کا لمس اپنے پیشانی پر محسوس ہوا۔ شاندے نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ نوفل اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تمہیں چنو اور منو چاہیے تھے۔ چنو تو آ گیا مگر منو کی جگہ منی آ گئی ہے۔ شاندے نے نوفل کو دیکھا، دھیمے لہجے میں بولا، مگر نوفل اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ میں ابھی بیبی نرسری میں دونوں کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ وہ مزے کی بات یہ ہے کہ منی میرے چنو سے بھی زیادہ کیوٹ ہے۔ دل چاہ رہا تھا اسے نکال کر بہت سارا پیار کرو۔ نوفل کی بات سن کر شاندے آہستہ سے مسکرائی۔ کیا ہوا، زیادہ پین ہو رہا ہے؟ نوفل بیڈ پر جھکا شاندے کا گال سہلاتا ہوا فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ اس سے تھوڑا کم جو تم پر گولی چلا کر محسوس ہوا تھا۔ شاندے کو اپنے عمل پر شاید ابھی بھی شرمندگی تھی، جب بھی وہ یہ بات ابھی تک نہیں بھول پائی تھی۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ اب ہمارے درمیان فضول قسم کی بات دوبارہ نہیں ہوگی۔ جب میں نے تم سے کوئی شکوہ نہیں کیا، غصہ نہیں کیا تم پر، تو پھر تم یہ ٹاپک کیوں لاتی ہو ہمارے بیچ میں؟ نوفل شاندے کو دیکھا سنجیدگی سے بولا۔ تم اتنے اچھے کیوں ہو نوفل؟ شاندے نوفل کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ وہ نوفل کی محبت پر، اپنی قسمت پر جتنا رشک کرتی کم تھا۔ تم اتنی ظالم جو ہو۔ نوفل اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھتا ہوا بولا۔ اب کیا ظلم کر دیا میں نے اپنے ایس پی پر؟ شاندے درد کے باوجود مسکراتی پوچھنے لگی۔ یہ بات جہاں پر نہیں گھر جا کر اپنے بیڈ روم میں بتاؤں گا۔ نوفل ہاتھ کا پنچ بنا کر آہستہ سے شاندے کے گال پر لگاتا ہوا بولا۔ امی کو بتا دیا تھا تم نے میرا؟ شاندے نوفل سے نائلہ کا پوچھنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی بات ہوئی تھی، رات کی فلائٹ سے پہنچی ہے وہ۔ نوفل شاندے کو لگی ڈرپ کی سپیڈ سلو کرتا ہوا اسے بتانے لگا۔ آپی اور انایا کو بھی بتا دیا۔ شاندے کو اب دوسری فکر دونوں دیورانی اور جیٹھانی کی ہو، جن کے آپس میں کافی زیادہ بنتی تھی۔ جو میں نے نمیر اور نہال دونوں کو اطلاع دے دی تھی۔ تھوڑی دیر میں سب یہاں آن دمکے گی، ابھی تھوڑا سا ریسٹ کر لو۔ نوفل شاندے کے خیال سے اسے دیکھتا وہ بولا تو شاندے نے مسکرا کر اپنی دونوں آنکھیں بند کر لی۔ انایا اور فرحین کی آپس میں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، بلکہ 2 ماہ کا چھوٹا سا آلیان انایا سے زیادہ فرحین کی گود میں رہتا۔ 2 ماہ پہلے انایا نے گول مٹول سے صحت مند بچے کو جنم دیا، جو کہ اپنے ماں باپ کے علاوہ اپنے دادا تایا تائی گھر بڑھ کر لاڈلا تھا۔ اس کی دیکھ بھال فرحین بغیر کسی کے کہے کرتی تھی۔ آلیان خود بیان انایا کی بنسبت فرحین سے مانوس تھا اور گھر میں زیادہ تر اسی کے پاس پایا جاتا تھا، کیونکہ نمیر نے انایا کی ایک نہ سنتے ہوئے اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ ہر روز رات میں وہ اس کی کلاس لینے سے پہلے اسے ٹینشن دینا نہیں بھولتا۔ فرحین اب کافی حد تک نارمل ہو گئی تھی، پر آہستہ آہستہ زندگی کی طرف بے راغب ہو رہی تھی۔ وہ باتیں کرتی تھی، سب کی باتوں پر مسکراتی بھی تھی۔ اس نے سارے گھر کی ذمہ داری کے ساتھ آلیان کی ذمہ داری بھی خود ہی اٹھا لی تھی۔ نہال اس کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتا تھا، ہر ممکن اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ اس کے دل کی ہر بات اس کے بولنے سے پہلے جان جاتا۔ آلیان کے ننھے سے وجود کو دیکھ کر فرحین کو بھی اپنے اندر ایک کمی کا احساس محسوس ہوتا، جو کہ ماں بن کر پوری ہو سکتی تھی، مگر اس سے بھی اچھی بات یہ ہوئی کہ یہ سب اسے نہال سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ نہال نے فرحین کی دلی آمادگی کو دیکھتے ہوئے اپنے اور فرحین کے رشتے کو اس کا اصل مقام دے دیا تھا۔ اب کی بار نہال کی قربت سے فرحین کو اپنے آپ سے گر نہیں، بلکہ اسے اپنا آپ معتبر لگنے لگا۔ 6 سال بعد آلیان فوراً اندر آؤ، ورنہ ابھی میں تمہارے ڈیڈ کو بلواتی ہوں۔ گھر کے لان میں 5 سالہ آلیان بارش میں کافی دیر سے بھیگ رہا تھا۔ انایا ہیوی ڈیل ڈول کے ساتھ شٹر کے نیچے کھڑی اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کا 9th منتھ سٹارٹ تھا۔ ماما پلیز خود تو آپ بارش سے ڈرتی ہیں، میرے کو ڈیڈ سے مت ڈرائیے۔ بارش میں بھیگتا ہوا آلیان انایا کو دیکھتا ہوا بولا۔ میں بارش سے بالکل نہیں ڈرتی، مگر مجھے یوں بے وقوفوں کی طرح بارش میں بھیگنا پسند ہے، لیکن تم اپنے ڈیڈ سے نہیں ڈرتے۔ یہ بات میں ابھی جا کر نمیر کو بتاتی ہوں۔ انایا کا ذرا ڈر اب بارش سے ختم ہو چکا تھا۔ وہ اب بارش میں نارمل ری ایکٹ کرتی تھی، مگر برسات میں بھیگنا اسے ذرا بھی پسند نہیں تھا۔ پلیز آپ ڈیڈ کا نام لے کر مجھے کیوں ڈرا رہی ہیں؟ ٹرسٹ میں 10 منٹ بعد خود آ جاؤں گا۔ نمیر کی دھمکی دینے پر آلیان ایک دم سیدھا ہو گیا، کیونکہ سربت نہال فرحین کے لاڈ پیار نے اسے کافی شیطان بنا دیا تھا۔ وہ صرف نمیر کی آنکھیں دکھانے پر اپنے ڈیڈ سے ہی ڈرتا، ورنہ سارا وقت شور شرابے اور شیطانیوں میں لگا رہتا۔ نوفل کے بیٹے ماز سے اس کی خوب بنتی تھی، کیونکہ وہ دونوں آدھوں میں ایک جیسے تھے، پورے گھر کو سر پر اٹھانے والے۔ دونوں ہی مل کر آئزہ
نوفل کی بیٹی کو بہت تنگ کرتا جس کی صورت میں ان دونوں کو اپنے اپنے ڈیڈ سے خوب ڈانٹ بھی پڑتی۔ نمیر ذرا جا کر علیان کی خبر لے، مجھے بہت تنگ کرنے لگا ہے، اب میں ڈانٹوں گی تو فوراً بابی کے کمرے میں چلا جائے گا اور ریسٹ کر رہی ہیں، ڈاکٹر نے انہیں ریسٹ کا بتایا ہے۔ عنایہ بیڈ روم میں آ کر لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے نمیر کو دیکھا بولی، شادی کے 6 سال بعد بھی فرحین کو بھی گڈ نیوز ملی تھی، اس کا 5th منتھ سٹارٹ ہو چکا تھا اور وہ ایک بیٹی کی ماں بننے والی تھی جس کا نہال کو بے صبری سے انتظار تھا۔ لے لیتا ہوں جا کر اس کی خبر بھی، پہلے تم اپنی خبر دو، کیا کر رہی تھی کچن میں اتنی دیر سے؟ نمیر لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھتا ہوا عنایہ کے پاس آیا، اس کے فگر کو اپنی باہوں میں لے کر اس کی سانسوں کی مہک اپنے اندر اتارنے لگا۔ پیزا بیک کرنے گئی تھی یا کھانے؟ نمیر چیز کا ٹیسٹ محسوس کرتا ہوا شرارت سے پوچھنے لگا، جس پر عنایہ نے اسے گھورا۔ نمیر دوسرے بیٹے کی ڈیڈ بننے والے ہیں، اب آپ سیریس ہو جائیے۔ عنایہ اس کو گھورتی ہوئی وارڈروب سے علیان کے کپڑے نکالنے لگی۔ چندا میرے سیریس ہونے پر ہی تم سیکنڈ ٹائم ایکسپیکٹ کر رہی ہو؟ چھوڑو یہ کپڑے، صبح سے تمہیں ادھر سے ادھر پھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، ڈاکٹر نے تمہیں بھی ریسٹ بولا ہے، اب شرافت سے بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ نمیر نے علیان کے کپڑے عنایہ کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹایا، خود بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ معمول کی طرح اپنے دوسرے بیٹے کو کس کر کے اس سے باتیں کرنے لگا۔ مائی لٹل بوائے، کب آنے کا ارادہ ہے اپنی ڈیڈ اور ماما کے پاس؟ تمہاری ڈیڈ کو تمہارے بے صبری سے انتظار ہے، پلیز یار تم اپنے بھائی کی طرح افلاطون مت نکلنا، بالکل اپنی ماما پر جانا، ایک دم کول اور باتونی۔ آخری جملہ بولتے ہوئے نمیر نے عنایہ کو دیکھا، مسکراتے ہوئے آنکھ ماری، جس پر عنایہ بھی مسکرانے لگی۔ وہ بہت زیادہ باتونی ہو گئے تھے۔ اپنے بیٹے سے باتیں کر لیں تو آپ میری بات بھی سن لیں، آج منال آبی کی بارات ہے۔ نمیر ہم دونوں جائیں گے نا؟ عنایہ بیڈ پر لیٹی ہوئی نمیر سے بولی۔ منال نے 6 سالوں میں آنے والے ہر رشتے کو ریجیکٹ کیا تھا، اب ایک رشتے پر وہ مانی تھی جس پر عشرت اپنا سایہ پکڑ کر رہ گئی، جبکہ فرمان نے تو اپنی ہی اولاد کو اس کے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ عدنان یعنی منال کا ہونے والا شوہر، جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور 2 بچوں کا باپ تھا، منال سے 1 سال پہلے اسے دھواں محبت ہو گئی تھی، اور اب منال اسے ضد کر کے شادی کر رہی تھی۔ 4 ہفتے بعد کے بعد مجھے ایک چھٹی ملی ہے، میں یہ دن ریلیکس گزارنا چاہتا ہوں، تمہاری خود کی کنڈیشن ایسی کہاں ہے جو تم جا سکو؟ میں نے صبح ہی نہال سے کہہ دیا تھا وہ اور ماما چلے جائیں گے، تم بس ریسٹ کرو اور مجھے ریلیکس کرو۔ اپنی افلاطون اولاد کو یہ کپڑے میں خود پہنا دوں گا، مگر تھوڑی دیر بعد، کیونکہ اگر وہ یہاں کمرے میں آ گیا تو مجھے تمہارے قریب رہنے کا موقع مشکل سے ملے گا۔ نمیر بولتا ہوا عنایہ کے چہرے پر جھکا، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ نمیر اپنی کوہنی عنایہ کے تکیے پر ٹکا کر دوسرا ہاتھ عنایہ کے پیٹ پر رکھتا ہوا اسے پوچھنے لگا، کیونکہ علیان کی دفعہ میں وہ کافی ڈری ہوئی تھی۔ زیادہ نہیں، مگر تھوڑا تھوڑا۔ عنایہ نمیر کے شولڈر پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، تھوڑا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ تمہارے پاس موجود ہوں گا نا اس ٹائم۔ نمیر نے جیسے ہی اپنے ہونٹ عنایہ کے پیشانی پر رکھے ویسے ہی بیڈ روم کا دروازہ کھلا۔ عنایہ نے فوراً اپنا ہاتھ نمیر کے کندھے سے ہٹایا، نمیر ایک دم پیچھے ہوا۔ اوپس، پرامس ڈیڈ، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ علیان نے بولنے کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں کی جگہ ہونٹوں پر رکھ لیے۔ کتنی بار کہا ہے تمہیں، پہلے دروازہ نہ کرتے پھر کسی کے روم میں جاتے ہیں، کب آئیں گے تم میں مینرز معلوم نہیں تمہاری ماما کو سلا رہا تھا میں۔ نمیر اپنے بیٹے کو ڈانٹنے کے ساتھ بات بناتا ہوا بولا، ریلی ڈیڈ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ علیان نے اپنے غصے میں بڑے ڈیڈ کو ریلیکس کرنا چاہا، شٹ اپ ڈیڈ کا بچہ، اٹھاؤ اپنے کپڑے اور دادوں کے روم میں جا کر چینج کرو ان سے، اور خبردار جو تم تائی کے روم میں گئے یہ پھر دوبارہ باہر نکلے۔ یہاں پہ دوبارہ باہر نکلے، نمیر دوبارہ سے آنکھیں دکھا کر وارن کرنے لگا۔ علیان معصوم شکل بنا کر اپنے کپڑے اٹھاتا ہوا روم سے باہر نکل گیا، جس پر عنایہ نمیر کو مسکرا کر دیکھنے لگی۔ آنٹی مجھے بتاتی ہیں یہاں پورا آپ پر ہی گیا ہے۔ یہ بات سن کر نمیر بھی مسکراتی ہے، غلط بولتی ہے ماما، یہ مجھے اپنا بھی باپ لگتا ہے۔ نمیر کے بولنے پر عنایہ دوبارہ ہنس دی۔